السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ قاسم گھوڑے پر سوار ہو کر یادگار کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ وہ گھوڑے کی پشت پر ہر قسم کی صورتحال کے لیے مستعد بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا اور دوسرے میں لگام تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو دل کی چال سے چلاتا ہوا یادگار کے گرد چکرانے لگا۔ اس کی آنکھیں انتہائی باریکی سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کان ہر قسم کی آہٹ سننے کے لیے تیار تھے۔ اس نے پے در پے یادگار کے 3 چکر لگائے اور وہ چاروں طرف کچھ دور تک بھی گیا، لیکن اسے کہیں بھی کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ بالآخر کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹا اور اکبر کے سامنے آ کر اسے بگی نکال لانے کا اشارہ کیا۔ وہ خود گھوڑے پر سوار تھا۔ بگی اس کے قریب سے گزری تو ساتھ ساتھ ہو لیا۔ مارسی نے پردہ اٹھا کر استفہامیہ لہجے میں قاسم کی جانب دیکھا اور آنکھوں کے اشارے سے صورتحال کے بارے میں دریافت کیا۔ قاسم نے قدرے ہلکی آواز میں کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ اکبر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ بہرحال اب ہم لوگوں کو چلنا چاہیے، راستے میں کوئی خطرہ نہیں، تھوڑی دیر میں شام ہونے والی ہے، اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے آپ گھر پہنچ جائیں گی۔ وہ یادگار کے قریب پہنچے تو اکبر نے بگی کے گھوڑوں کو چابک رسید کر دی۔ اگلے ہی لمحے بگی دھول اڑاتی ہوئی شہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ قاسم نے ابو جعفر کے گرد دھاوا بولنے کا وقت نصف شب کے بعد کا طے کیا تھا۔ سارا دن قاسم کے لیے انتہائی مصروفیت کا رہا تھا، اب اس کے پاس رات تک کافی وقت تھا۔ چنانچہ وہ شہر میں کرائے کے استبل سے فارغ ہو کر گھر کی جانب چل دیا۔ آدھی رات کے قریب خفیہ محکمے کے تربیت یافتہ سپاہیوں کا دستہ بہرام خان اور قاسم کی سرکردگی میں ابو جعفر کی رہائش گاہ کے گرد گھیرا ڈالے کھڑا تھا۔ چند ہی لمحوں میں کارروائی شروع ہونے والی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے تو بہرام اور قاسم نے آگے بڑھ کر مکان کے دروازے پر دستک دی۔ یہ ایک بڑا مکان تھا۔ دستک کی آواز رات کے سناٹے میں دور تک گونجتی چلی گئی۔ بہرام خان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے خدشہ تھا کہ خطیب مغرب پر ہاتھ ڈالنے سے شہر کی عوام میں ناراضگی پھیل سکتی تھی۔ بہرام یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ابو جعفر قیصر کا جاسوس ہے۔ ابو جعفر بہرام کے خفیہ محکمے میں آنے سے پہلے بھی یہی مقیم تھا، پھر آج یکایک وہ قیصر کا جاسوس کیسے بن گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ سلطان نے قاسم کو شاہی سراغ رساں بنا کر غلطی کی ہے۔ وہ خود خفیہ محکمے کا سربراہ تھا اور اپنے سے بڑا سراغ رساں کسی کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ قاسم کو ایک اناڑی اور جذباتی نوجوان تصور کرتا تھا۔ یہی باتیں سوچ سوچ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اتنے میں مکان کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ بہرام نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ غالباً ابو جعفر کے غلام چوکیدار نے کھولا تھا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی کرخت لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ جانتے نہیں کہ آدھی رات کا وقت ہے، کس غرض سے آئے ہو؟ دستے کے باقی سپاہی اطراف میں تھے، سامنے صرف بہرام اور قاسم ہی تھے۔ قاسم نے آگے بڑھ کر چوکیدار سے بات کی، ہمیں خطیب مغرب سے ملنا ہے، ہم قونیا سے سلطان کا خاص پیغام لے کر آئے ہیں۔ ابو جعفر سے کہو سپہ سالار ریاض بیگ قونیا سے سلطان کا خصوصی پیغام لایا ہے۔ قاسم کی بات سن کر چوکیدار کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ اگلے لمحے الٹے پاؤں بھاگا۔ وہ شاید ابو جعفر کو اطلاع دینے گیا تھا۔ قاسم نے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور سپاہیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے مکان میں داخل ہو گیا۔ اب ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح مکان کی اندرونی عمارت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے چوکیدار کو دیکھ لیا تھا کہ وہ کس طرف گیا ہے۔ قاسم بہرام خان اور دیگر سپاہیوں کے ہمراہ عمارت کی پہلی راہداری میں داخل ہوا اور راہداری کے آخری کونے میں بنے کمرے کی طرف لپکا۔ قاسم سے پہلے چوکیدار اسی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ قاسم کمرے کے قریب پہنچا تو رک گیا۔ اندر کسی قسم کی کوئی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ قاسم نے کمرے کے دروازے کو تھوڑا سا دھکیلا تو اسے ایک دیوار کے ساتھ جلتی ہوئی مشعل لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوا اور حیرت سے چاروں جانب دیکھنے لگا۔ یہ دراصل وسطی کمرہ تھا۔ اس کے عقب میں یقیناً مکان کا باقی حصہ ہو سکتا تھا، کیونکہ کمرے کے اندر کی دیوار میں موجود دروازہ اسی جانب کھلتا تھا۔ یہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ غالباً چوکیدار ابھی ابھی اسی راستے سے گزرا تھا۔ قاسم نے کسی قدر احتیاط کے ساتھ اس دروازے کو پار کرنا چاہا، لیکن دوسری طرف آہٹ پا کر ٹھٹک گیا۔ دوسری طرف سے شاید کوئی آ رہا تھا۔ قاسم ایک دم پیچھے ہٹا اور اپنے عقب میں موجود سپاہیوں کو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بھی دروازے کے قریب ہی دیوار کے ساتھ چپک گیا تھا۔ کچھ دیر بعد چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر کسی نے دروازے کو دوسری طرف سے دھکیلا۔ قاسم کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا۔ بہرام اور اس کے سپاہی سانس روکے کھڑے تھے۔ اس کمرے میں صرف 4 سپاہی ساتھ آئے تھے، باقی دستہ باہر ہی اپنے اپنے مقام پر متعین تھا۔ جو ہی دروازہ کھلا، سب سے پہلے ابو جعفر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے رات کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھیں نیند سے لبریز تھیں۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا اور اگلے لمحے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کمرے میں 6 عدد مسلح افراد کو دیکھ کر اس کی گگی بن گئی۔
لیکن آخر وہ ابو جعفر تھا، اس نے سنبھلنے میں مطلق دیر نہ لگائی اور آن کی آن میں چہرے پر غضبناکی کو طاری کر لیا اور پھر غضبناک لہجے میں بہرام خان سے مخاطب ہوا۔ بہرام خان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں میرے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ ابو جعفر کی بات سے بہرام کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ اس نے منمناتے ہوئے لہجے میں کچھ کہنا چاہا، لیکن قاسم نے آگے بڑھ کر اپنی برہنہ شمشیر ابو جعفر کے سینے پر رکھ دی اور سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا، نیلی آنکھوں والے نقلی عرب اور قیصر قسطنطنیہ کے خطرناک جاسوس کو مسلمان سپاہیوں پر آنکھیں نکالنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ یہ قاسم کا ایک نفسیاتی حربہ تھا جس میں اسے بہت کامیابی ہوئی۔ ابو جعفر ایک مجا ہوا جاسوس تھا۔ اس کی آنکھوں میں قاسم کی بات سے صرف ایک لمحے کے لیے خوف کی جھلک نظر آئی اور پھر اگلے لمحے اس نے پوری طرح اپنے آپ پر قابو پا لیا اور انتہائی غصے سے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ تم کس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ بہرام، جو خود کو ایک ماہر سراغ رساں سمجھتا تھا، ابو جعفر کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، قاسم بن ہشام نے ابو جعفر پر ہاتھ ڈال کر غلطی کی ہے۔ یہ شخص وہ نہیں جو قاسم سمجھ رہا ہے۔ قاسم کو بھی ابو جعفر کے جواب سے مایوسی ہوئی، لیکن اس نے کوئی پرواہ کیے بغیر اپنے ساتھ آئے سپاہیوں کو حکم دیا، گرفتار کر لو اسے اور لے جا کر خفیہ محکمے کے تہخانے میں پھینک دو۔ قاسم کے الفاظ مکمل ہونے کی دیر تھی کہ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر ابو جعفر کو تلواروں کے نرغے میں لے لیا۔ ابو جعفر بظاہر خوفزدہ نہ ہونے کی اداکاری کر رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ اندر سے لرز گیا تھا۔ سپاہیوں نے اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف کر کے زنجیر پہنا دی۔ بہرام کے چہرے پر خوف کی جھلک تھی جسے قاسم محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا اور بہرام کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بہرام خان، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے سامنے اس سے اگلواتا ہوں کہ اس کا اصل نام کیا ہے۔ تم یہ مت سوچو کہ یہ 20 سال پہلے سے یہاں مقیم ہے۔ کیا تمہیں قیصر کے سازشی کردار اور طویل منصوبہ بندی کا علم نہیں ہے؟ چلو میرے ساتھ۔ بہرام قاسم کا فیصلہ سن کر کانپ گیا۔ قاسم شہر کے ایک مذہبی پیشوا کو خفیہ محکمے کے تہخانے میں اذیتیں دینا چاہتا تھا۔ یہ بات بہرام کے لیے پریشان کن تھی اور ادرنا کے لوگوں کا مزاج جانتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ قاسم نے اگر خطیب مغرب سے پوچھ گچھ کی تو شہر میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ قاسم کو اذیت کے خیال سے باز رکھا جائے۔ یہی سوچتا ہوا وہ قاسم کے ہمراہ ابو جعفر سمیت باہر آیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور باہر پہنچتے ہی سپاہیوں سے کہنے لگا، تم فی الحال ابو جعفر کو کوتوالے شہر کے زندان میں لے جاؤ، تفتیش کا کام صبح ہوگا۔ اس وقت ابو جعفر کو لے کر خفیہ محکمے کی جانب جانا مناسب نہیں ہے۔ قاسم نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے تو بہرام نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور کہا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنے اہم شخص کو بغیر سرکاری اندراجات کے خفیہ محکمے کے تہخانے میں نہیں رکھ سکتا۔ کوتوالے شہر کے زندان میں ایک مرتبہ اس کا اندراج ہو جائے تو تم اسے اپنی ذمہ داری پر تفتیش کے لیے لے جا سکتے ہو۔ گویا بہرام نے عین وقت پر کام خراب کر دیا تھا۔ ظاہر ہے دستے کے سپاہی بہرام خان کے ماتحت تھے۔ قاسم کو ایک لمحے کے لیے ایسے لگا جیسے ہاتھ آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ سپاہی ابو جعفر کو لے کر ایک طرف چل دیے۔ خفیہ محکمے کا پورا دستہ چلا گیا تو بہرام خان نے قاسم سے کہا، تم نے بہت غلطی کی ہے، اب دعا کرو کہ ابو جعفر کی گرفتاری کی خبر شہر میں نہ پھیلے۔ پرسوں جمعۃ المبارک ہے اور جمعے کے اجتماعات میں ابو جعفر کی گرفتاری پر ہنگاموں کا خدشہ ہے۔ ایسی صورت میں ہم دونوں کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ سلطان کے بیٹے ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ بہرام کے منہ سے سلطان کے بیٹے کا لفظ نکلا تو پہلی مرتبہ قاسم کی توجہ شہزادہ محمد کی جانب مبذول ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ شہزادہ محمد نے قاسم سے دوستی کا وعدہ لیا تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ صبح ہوتے ہی ابو جعفر کے سلسلے میں شہزادہ محمد سے بات کرے گا۔ یہی سوچ کر اس نے اطمینان کی سانس لی اور اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا۔ بہرام بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، پھر قاسم نے بہرام سے اجازت لی اور گھوڑے کا رخ گھر کی طرف موڑ دیا۔ آج قاسم بری طرح تھک چکا تھا۔ اسے سارا دن اور ساری رات بیک وقت ذہنی، جسمانی اور اعصابی جنگ لڑنی پڑی۔ وہ بستر پر لیٹا تو اسے احساس ہوا کہ اس کا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے جسم پر کمبل تانا اور چند لمحوں بعد وہ نیند کی وادی میں اتر چکا تھا۔ وہ دیر تک سوچتا رہا۔ اس کی بھابھی اور بھائی یہ سوچ کر کہ وہ تھکا ہوا ہے اسے ناشتے کے وقت بھی نہ جگایا۔ اس کا بھائی اور بھتیجے اپنے اپنے مکتب کی جانب چلے گئے اور دن پوری طرح چڑھ آیا۔ دن چڑھے اس کی آنکھ دستک پر کھلی۔ طاہر کے مکان کا بیرونی دروازہ زور زور کی دستک سے بج رہا تھا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے۔ وہ بستر سے نکلا اور پیروں میں جوتے ڈال کر سیدھا بیرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سامنے ابو جعفر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھی اور اس کے ہمراہ 4 سپاہی اور 2 سرکاری گماشتے تھے۔ ابو جعفر کو دیکھتے ہی قاسم کے منہ سے بے ساختہ نکلا، تم؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس ابو جعفر کو اس نے چند گھنٹے قبل کوتوالے شہر کے زندان میں بھجوایا تھا وہ دن دہاڑے اس قدر آزادی کے ساتھ قاسم کے سامنے موجود تھا۔
ابو جعفر نے قاسم کو ہکا بکا دیکھا اور اپنی سانپ جیسی آنکھوں کو چمکاتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولا، قاسم بن ہشام، میں 20 سال سے ادرنا میں انتہائی عزت کے ساتھ رہ رہا ہوں، جبکہ تمہیں ابھی یہاں آئے گنتی کے چند دن گزرے ہیں۔ تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کا حساب دینے کا وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ اس وقت میرے ہمراہ موجود سرکاری گماشتے تمہیں شہزادہ علاؤالدین کے حضور پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شہزادہ علاؤالدین کے خصوصی حکم سے مجھے رہا کیا گیا ہے۔ ابو جعفر کی بات سے قاسم کے تن بدن میں غصے کی آگ دوڑ گئی۔ اس نے ابو جعفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آتشناک لہجے میں کہا، ابو جعفر، تم میری گرفت سے بچ نہیں سکتے، تمہارا ہر کھیل میری نظروں کے سامنے ہے۔ میں شہزادہ علاؤالدین کے سامنے تمہارے چہرے کا نقاب اتار دوں گا، اور یاد رکھنا اب جب میں تمہیں گرفتار کروں گا تو تمہیں میرے غضب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو جعفر قاسم کی بات پر قہقہہ مار کر ہنس دیا۔ اس کے چہرے پر شیطنیت صاف دکھائی دیتی تھی۔ ابو جعفر نے زہریلے لہجے میں کہا، اب تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں جسے شاہی دربار میں پیش کر سکو۔ میں نے تمہارے بارے میں شہزادے کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب تم ینیچری کے ایک جانباز کماندار اسلم خان کے قتل کیس میں خود جیل جاؤ گے۔ ابو جعفر کا مکروہ قہقہہ پھر فضا میں گونجا۔ قاسم کے لیے ابو جعفر کا انداز گفتگو برداشت سے باہر ہو رہا تھا، لیکن اس نے دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی اور ایک سرکاری گماشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ جی فرمائیے، آپ لوگ کس مقصد سے آئے ہیں؟ قاسم کے لہجے میں ہلکا سا طنز بھی تھا۔ سرکاری گماشتہ، جو ایک خوش شکل نوجوان تھا، کسی قدر سخت لہجے میں بولا، ہم آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم شاہی محافظ دستے کے سپاہی ہیں اور ہمیں شہزادہ علاؤالدین بن سلطان مراد خان ثانی نے بھیجا ہے۔ قاسم اس صورتحال کے لیے تیار تھا۔ اس نے نوجوان سے چند لمحوں کے لیے گھر تک جانے کی اجازت لی اور اندر چلا گیا۔ اس کی بھابھی، ماں اور بوڑھے باپ کو کچھ خبر نہیں تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ قاسم کچھ بتائے بغیر گھر میں ضروری معاملات سے فارغ ہوا اور اپنی بھابھی کو یہ بھی بتایا کہ وہ قصر سلطانی کی طرف جا رہا ہے۔ شہزادہ علاؤالدین کے ساتھ یہ قاسم کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ کسی قدر بے پرواہی سے شہزادے کے سامنے جا کھڑا ہوا تو شہزادے نے انتہائی غصے سے قاسم کو مخاطب کیا، سنا ہے تم کو سلطان معظم نے شاہی سراغ رسم مقرر کیا ہے۔ لگتا ہے سلطان بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ادرنا میں کون سی قیامت آنے والی تھی کہ شاہی سراغ رسم مقرر کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ تم نے ہمارے معزز مشیر سلطنت کو حراست میں لینے کی کوشش کر کے ہماری توہین کی ہے۔ ہم سلطان معظم سے تمہاری گستاخی کی شکایت کریں گے۔ جب تک سلطان معظم قونیہ سے واپس لوٹتے ہیں تب تک ہم تمہیں نظر بند کرتے ہیں۔ تمہاری بے باکی اور بے وقوفی کی سزا سلطان معظم خود آ کر تمہیں دیں گے۔ شہزادے کی بات سن کر قاسم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابو جعفر نے سچ کہا تھا، کھیل کی بساط بالکل الٹ چکی تھی۔ شہزادے کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ قاسم کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی قاسم نے جرت کر کے کہا، شہزادہ حضور، آپ مجھے نظر بند کرنے میں جلدی نہ کریں۔ پہلے شہزادے نے قاسم کی بات درمیان میں کاٹ دی، خاموش، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں اگر سلطان معظم نے عزت نہ بخشی ہوتی تو ہم ابھی اور اسی وقت تمہارا سر قلم کروا دیتے۔ اب قاسم کے لیے بولنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ شہزادے کے دربان ننگی تلواریں لیے حکم کے منتظر کھڑے تھے۔ قاسم نے مایوسی سے شہزادے کی جانب دیکھا اور بے بسی سے سر جھکا لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ابو جعفر کی چال کامیاب رہی اور قاسم ادرنا کو قیصر کے جاسوسوں سے نہ بچا سکا۔ شہزادے کے حکم پر دربانوں نے قاسم کو حراست میں لے لیا اور شاہی محل میں موجود خصوصی زندان میں قاسم کو لے جا کر بند کر دیا۔ یہاں سلاخوں والا زندان نہیں تھا، یہ محض ایک وسیع کمرہ تھا جس میں دونوں طرف 4 کھڑکیاں تھیں۔ ہر کھڑکی میں باریک لیکن مضبوط سلاخیں لگی تھیں اور باہر مسلح پہرے دار موجود تھے۔ اب قاسم ادرنا کے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ شاہی زندان میں اس کے پاس کوئی دوسرا قیدی بھی نہیں تھا جس کے ساتھ وہ ذرا سی بات کر لیتا۔ اسے بے حد فکر تھی کہ کسی طرح ادرنا کو پیش آنے والی بغاوت کے خطرے سے بچایا جا سکے، لیکن خوش قسمتی سے ابو جعفر نے خود ہی وقتی طور پر ینیچری میں بغاوت پیدا کرنے کا خیال ترک کر دیا تھا۔ وہ انتہائی شاطر اور چال باز شخص تھا، چنانچہ اس نے سوچا کہ اس وقت جب کہ اس کا حریف قاسم شہزادہ علاؤالدین کے سامنے یہ کہہ دے گا کہ عنقریب ینیچری میں بغاوت اٹھنے والی ہے، اس بغاوت کا اٹھنا مناسب نہیں، اس طرح شہزادے کو مجھ پر شک ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے مخصوص طریقوں سے اپنی سازش کے تمام مہروں کو خبر کر دی کہ طے شدہ بغاوت مختصر وقت کے لیے مؤخر کی جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہرام اور شہزادہ علاؤالدین کے سامنے قاسم نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے وہ متوقع وقت پر ظاہر ہوں۔ چنانچہ اس نے قاسم کو جھوٹا دکھانے کے لیے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں تاخیر کر دی۔ ادھر قاسم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ کئی روز گزر گئے، مارسی اپنی جگہ بے چین اور پریشان تھی اور قاسم کے اہل خانہ اپنی جگہ الگ تڑپ رہے تھے۔ قاسم کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ اس کے بھائی طاہر نے شہر کا کونا کونا چھان مارا۔ اس نے کوتوالے شہر کے سپاہیوں کے ہمراہ بہت سی جگہوں کی تلاشی لی، لیکن قاسم نہ ملا۔ قاسم کیسے ملتا؟ وہ تو قصر سلطانی کے شاہی زندان میں قید تھا۔
مارسی ہر روز اکبر کو قاسم کی تلاش میں دوڑاتی، لیکن وہ شام کو مایوس لوٹ آتا۔ وہ اسے کئی بار لالا شاہین کی یادگار بھی بھیج چکی تھی اور 2 مرتبہ اکبر قاسم کے گھر سے بھی ہو آیا تھا۔ ایک روز مارسی کو خیال آیا کہ ابو جعفر کے بارے میں معلوم کیا جائے، کیونکہ آخری ملاقات میں قاسم نے ابو جعفر کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بتایا تھا، جبکہ اکبر اب تک مارسی کو یہ بتا چکا تھا کہ ابو جعفر شہر میں صحیح سلامت موجود ہے۔ مارسی یہ سمجھی تھی کہ ابو جعفر کو بالکل گرفتار نہیں کیا گیا۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ اس دوران ایک مرتبہ بھی اس کی ماں کے پاس وہ نہیں آیا تھا۔ البتہ اس کی ماں اس عرصے میں 2-1 مرتبہ گھر سے باہر کہیں گئی تھی۔ مارسی نے ماں کو بہت ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن مارتھا پختہ کار اور چالاک تھی۔ مارسی کے کسی دام میں نہ آئی۔ مارسی نے اکبر کو یہ ہدایت دے کر ابو جعفر کی طرف روانہ کیا کہ وہ اس کے خادموں سے مل کر کسی طرح اس رات کے بارے میں تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کرے جس رات قاسم ابو جعفر کے گھر پر دھاوا بولنے والا تھا، لیکن اکبر بھی کوئی خاص خبر نہ لا سکا۔ اس طرح کئی روز گزر گئے، لیکن قاسم کی کوئی خبر نہ ملی۔ قاسم کی خبر کیسے ملتی؟ وہ تو نادان شہزادے کی قید میں تھا۔ اور پھر ایک روز یہ خبر ملی کہ شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں جانے والا ترکوں کا لشکر نیش کے مقام پر ہونیاڈے کی افواج سے بری طرح شکست کھا چکا ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ سلطان مراد خان ثانی ایشیائی کوچک کے شہر قونیہ میں امیر کرمانیہ کے ساتھ برسر پیکار تھا، جبکہ ادھر عثمانی لشکر شہاب الدین پاشا اور محمد چلپی کی زیر قیادت ہونیاڈے کی کثیر افواج کی تیروں کی زد میں تھا۔ عیسائی لشکر دریائے ڈینوب عبور کر کے نیش کے مقام پر عثمانی فوج کے سامنے خیمہ زن ہوا تھا۔ ہونیاڈے کے جھنڈے تلے پوری عیسائی دنیا کے نامور سپاہی تھے، جبکہ شہاب الدین پاشا کے ہمراہ 80,000 تجربہ کار سپاہ تھی۔ الصبح دونوں لشکروں کے درمیان مارکے کا آغاز ہوا۔ یہ سن 1443 عیسوی کا سال تھا۔ دوپہر تک نیش کی زمین پر گمسان کا رن پڑا۔ محمد چلپی کی پیدل سپاہ میں سب دیوانہ وار لڑ رہے تھے، جبکہ محمد چلپی خود گھوڑے پر سوار اپنے پیادوں کو رہنمائی دے رہا تھا۔ دوپہر کے قریب جب رزمگاہ میں ہر طرف سر اچھل رہے تھے اور لاشیں گر رہی تھیں، اچانک اس وقت مسلمانوں کا پلہ بھاری ہونے لگا جب سالار امیر خان اپنے 5,000 کے محفوظ دستے کو اچانک قریبی پہاڑی سے لے کر اترا اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا دشمن کے میسرا کو چیرتا چلا گیا۔ امیر خان میسرا کی جانب سے یلغار کرتا ہوا دشمن کے قلب تک جا پہنچا۔ اس نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ وہ دشمن کے سپہ سالار ہونیاڈے پر حملہ کرے گا۔ وہ پوری قوت سے لڑتا ہوا اور دشمن کے بہادروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہوا ہونیاڈے کے بہت نزدیک پہنچ گیا۔ یکلخت اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو اسے یہ احساس ہوا کہ وہ دشمن کی تلواروں کے درمیان بری طرح گھر چکا ہے، لیکن امیر خان نے گھبرانے کے بجائے اپنے بازو کی حرکت کو مزید تیز کر دیا اور ہونیاڈے کے محافظ دستے کو چیرنے لگا۔ اب ہونیاڈے کا گھوڑا اس کے بالکل سامنے تھا۔ وہ کافی دیر سے مسلسل تلوار چلا رہا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کا بازو شل ہو چکا ہے۔ امیر خان کو ایسے لگا کہ اس کا وقت شہادت آ پہنچا ہے۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا اور اس نے نشانہ تاک کر پوری قوت سے اپنی تلوار نیزے کے سے انداز میں ہونیاڈے کی جانب پھینکی۔ تلوار تیر کی طرح ہوا کو چیرتی گئی اور سیدھی ہونیاڈے کی پشت میں جا کر پیوست ہو گئی۔ ہونیاڈے فوراً اپنے گھوڑے پر سے گر پڑا۔ امیر خان جو ہی غیر مسلح ہوا، ان گنت تلواریں ایک ساتھ اس کی جانب لپکیں اور اس کے جسم کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ ادھر ہونیاڈے گھوڑے سے گر پڑا، لیکن فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تلوار پھینکتے وقت امیر خان کے بازو میں زیادہ طاقت نہیں تھی، چنانچہ تلوار کی محض نوک ہونیاڈے کی مضبوط چربی میں اتری اور جو ہی ہونیاڈے نیچے گرا، تلوار خود بخود باہر نکل کر گر پڑی۔ گو کہ ہونیاڈے زخمی ہو چکا تھا، لیکن وہ بڑی بہادری سے دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آغا حسن اور یعنی شری کے بہت سے دوسرے سالار بھی اس مارکے میں شریک تھے، جبکہ محمد چلپی سب سے زیادہ سرگرم تھا۔ وہ اپنے پیادوں کو لے کر دشمن کے قلب میں بہت آگے تک گھس گیا۔ اس کے سپاہی دشمن کے لشکر میں گھس کر کشتوں کے پشتے لگا رہے تھے۔ محمد چلپی کا گھوڑا بجلی کی رفتار سے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں دوڑتا پھر رہا تھا۔ یک لخت محمد چلپی کی جانب دشمن کے کسی سپاہی کا نیزہ لپکا اور اس کے گھوڑے کا پیٹ پھاڑتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ محمد چلپی گھوڑے کے زمین بوس ہونے سے پہلے چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا۔ اب وہ بھی پاپیادہ ہو چکا تھا۔ اس کی تلوار راد اور سائقہ کی طرح دشمن کے سر پر کھڑک رہی تھی۔ اس نے پے در پے کئی سپاہیوں کے سر ان کے دھڑ سے الگ کر دیے، لیکن اچانک کسی جانب سے ایک ناگہانی آفت خود اس پر آ پڑی۔ ایک مضبوط رسی جس کے سرے پر پھندا بنا ہوا تھا ہوا میں تیرتی ہوئی محمد چلپی کی جانب لپکی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی مدافعت کرتا، پھندا اس کی گردن میں آ پڑا۔ اگلے لمحے وہ ایک زوردار جھٹکے سے زمین پر اوندے منہ جا گرا، کیونکہ رسی کا پھندا پھینکنے والا دشمن کا سوار اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا چکا تھا۔ محمد چلپی گھوڑے کے ساتھ گھسٹتا چلا گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔